حضرات محترم، آج تھوڑا چند موضوعات پر بیان ہوگا۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش بھی تھی کہ چند موضوع پر تھوڑا بیان کسی جمعہ کو ہونا چاہیے۔ اس کی تکمیل کی خاطر ایک موضوع نہیں، چند موضوع پر تھوڑا بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، قرآن مقدسہ کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو پہلے صفائی حاصل کرو، اس دل کی بھی صفائی حاصل کرو اور اس جسم کی بھی صفائی حاصل کرو۔ جب جسم اور دل دونوں کی صفائی حاصل ہو جائے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو پھر اپنے رب کا نام لو اور نماز پڑھو۔ جب آپ ایسا کرو گے تو دونوں جہان میں آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ آج نظریں گھما کر آپ دیکھیں، اس دنیا میں زیادہ تر انسان بے چینی و بے قراری کا شکار بنا ہوا ہے۔ سکون ختم ہو چکا ہے، سکون مل نہیں پا رہا ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ بہت سارے انسان سکون حاصل کرنے کے چکر میں، سکون حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں کو بدل رہا ہے۔ بہت سارا انسان سکون حاصل کرنے کے لیے دوستوں کو بدل رہا ہے۔ بہت سارا انسان سکون حاصل کرنے کے لیے گاؤں کو بدل رہا ہے۔ بہت سارا انسان سکون حاصل کرنے کے لیے شہر کو بدل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہا ہے۔ وہ اپنے دل کو جسم سے زیادہ صاف ستھرا نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ قرآن و احادیث کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں بن پا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر آج بھی انسان اپنے آپ کو بدل ڈالے، جسم سے زیادہ اپنے دل کو صاف ستھرا کر ڈالے، قرآن و احادیث کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے، تو اسے رشتہ دار بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے دوست بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے گاؤں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے شہر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ جہاں ہوگا، جس حصے میں ہوگا، جس خطے میں رہے گا، وہ سکون حاصل کرتا رہے گا، وہ امن پاتا رہے گا۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کامیابی کی خواہش رکھتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اسی لیے تو مرزا غالب نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا جو اس دور کے انسانوں پر مکمل فٹ بیٹھتا ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، ارے دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ جہاں گندگی ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، جب تک وہ گندگی ختم نہیں ہوگی انسان صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ آئینہ دیکھا کریں، آئینہ دیکھا کریں، یہ آئینہ حقیقت کو بتلاتا ہے، جیسا آپ ہوتے ہیں ویسا ہی آئینہ آپ کو دکھاتا ہے۔ آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں، اور جب حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہوگی آپ اسے صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئینہ دیکھنا بھی سنت مصطفیٰ میں سے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے میرے مولا تو نے میری صورت تو بہت اچھی بنائی ہے، مولا تو میری سیرت بھی بہتر بنا دے، میرا اخلاق بھی بہتر بنا دے۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ دعا امت کی تعلیم کی خاطر پیغمبر اسلام پڑھا کرتے تھے۔ آقا کا حسن بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی سب سے بہتر تھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت یوں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور شان اتنی عظیم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا کہ بریلی کے امام لکھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو پیغمبر اسلام جو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے ایک سبق بن جائے، جب بھی میری امت آئینے کے سامنے جائے تو یہ دعا پڑھا کرے، اپنی صورت دیکھے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرے، مولا تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی بہتر بنا دے، میرا اخلاق بھی بہتر بنا دے۔ اس لیے مسلمانوں جب بھی اپنے آئینے کے سامنے جایا کرو اس طرح فریاد کیا کرو، اس طرح دعا کیا کرو، اور آئینہ دیکھیے حقیقت یہ بتلاتا ہے۔ اور صاف ستھرا کھایا کیجیے، حلال تو کھانے کا حکم ہے لیکن ساتھ میں صاف ستھرا بھی کھانے کا حکم ہے۔ اور ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان کھائے تو وہ ہمیشہ تندرست رہا کرتا ہے۔ کھجور کی ایک فضیلت میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے کھجور کے اندر تو بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں، لیکن کھجوروں میں ایک کھجور ہے جس کا نام ہے اجوا، اجوا کھجور۔ اس کے اندر بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں حدیث مقدسہ میں۔ یہ ایسی کھجور ہے کہ اس کے دانے میں بھی فائدہ ہے اور اس کی گٹھلی میں بھی فائدہ ہے۔ جو دل کا مریض ہو، جو ہارٹ کا مریض ہو، جو بلڈ پریشر کا مریض ہو، ایسے مریضوں کو اجوا کھجور کی گٹھلی
پیس کر اس کا پاؤڈر اگر پلایا جائے کھلایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کے علاوہ بہت ساری بیماریوں میں یہ کھجور اور اس کی گٹھلی فائدہ پہنچانے کا کام کیا کرتی ہے۔ عجوہ کھجور کی ایک فضیلت میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت خالی پیٹ 7 عجوہ کھجور کھائے گا، صبح کے وقت خالی پیٹ 7 عجوہ کھجور کھائے گا، وہ دن بھر جادو کے اثر سے بھی بچتا رہے گا اور زہر کے اثر سے بھی بچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی کھجور ہے جو زہر کے اثر سے بھی بچایا کرتی ہے اور جادو کے اثر سے بھی بچایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ کھجور آپ حاصل کر پائیں تو ضرور اسے حاصل کریں اور حاصل کر کے کھائیں اور اس کا فائدہ بھی اکٹھا کریں، اس کا فائدہ بھی حاصل کریں۔ یہ بات بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ قرآن مقدسہ کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن مقدسہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ سنو، تمہارے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو سماج میں سب سے کمزور ہو، حاجت مند ہو، اتنا کمزور ہو کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو۔ ایسا سائل جب آپ کے سامنے جائے ہاتھ پھیلانے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے، تو آپ اس کی مدد ضرور کیا کریں، اس لیے کہ آپ کے مالوں میں اس کا حق ہے۔ پیشہ ور سائل نہیں، پیشہ ور فقیر نہیں، اس کو دیجیے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت امیر ہوتا ہے پیشہ ور فقیر، بڑی بڑی بلڈنگیں اس کے پاس ہوا کرتی ہے، جو حقیقت میں حاجت مند ہے، ایسے سائل کا حکم ہے۔ تو سائل سے مراد وہ شخص جو سماج میں حاجت مند ہو، جب وہ آپ کے پاس آئے اپنی حاجت لے کر تو آپ اس کی ضرور مدد کیا کریں، کیونکہ آپ کے مالوں میں اس کا حق ہے۔ اور محروم سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سماج میں تو باعزت ہے، سماج میں تو باوقار ہے، مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، پریشانیوں نے اسے کھوکھلا بنا دیا ہے، لیکن حیا کی بنیاد پر، خودداری کی بنیاد پر وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کر پا رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم سوال کریں گے ہو سکتا ہے سامنے والا میرا مذاق اڑائے گا، میری غربتی کا مذاق اڑائے گا، کہے گا اتنا اچھا پہنتا ہے، اتنا اچھا بولتا ہے، اتنا عزت والا ہے، اور سوال کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ تو وہ محروم جو سماج میں باوقار ہے، عزت والا ہے، مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور خودداری کی بنیاد پر، حیا کی بنیاد پر وہ کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کر رہا ہے، اگر ایسا شخص کبھی آپ سے سوال کرے تو آپ ضرور اس کی مدد کیا کرے، کیونکہ آپ کے مالوں میں اس کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سائل کی بھی مدد کیا کرے اور محروم کی بھی مدد کیا کرے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو دور کرے گا اللہ رب العزت کل بروز محشر اس کی ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا کل میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس لیے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جب تک آپ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہو اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو جن کے جو حقوق ہے اس کی آپ ادائیگی کیا کریں۔ آخری بات یہ کہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی انسان کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ زمین جائیداد میں انسان کمپٹیشن کر سکتا ہے، مکان بنانے میں کمپٹیشن کر سکتا ہے، گاڑی خریدنے میں کمپٹیشن کر سکتا ہے، کھانے پہننے میں کمپٹیشن کر سکتا ہے، لیکن اولاد ایک ایسی شے ہے جس میں کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ رب جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں عطا فرماتا۔ لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی برسوں رب کی بارگاہ میں دعا کیا، ربی ہب لی من الصالحین۔ مسلمانوں کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے، دعا کا قبول بھی کرنے والا ہے۔ جب اولادیں مل جائے تو یوں دعا کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ سبحان اللہ، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، یعنی اے میرے مولا تو مجھے ایسی بیویاں عطا فرما، ایسے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما جو نیک ہو، جسے دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور مولا ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نیک دعا کرتے رہے، یقیناً اس سے فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک دعا، نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔